ولادت کعبے دے اندر ہوئے تے شہادت مسجد دے اندر ہوئے، نبی پاک گود دے اندر اٹھان حضور اپنے پاک دانے پاک دے ویچوں لعاب نکالے آؤ، نبی پاک نے مولا علی دے منہ اندر ڈال دیتا، اپنے لعاب نال حضور گڑتی دین، او مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضور نے اپنے لعاب نال گڑتی مبارک دیتی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو سرکار پہلا غسل پاک دیتا، غسل دیندیاں رون لگے، چچی جناب فاطمہ بنت اسد فرمانیاں کی گالے کیوں رو رہے ہو بیٹا؟ فرمایا چاچی آج پہلا غسل اس نو میں دے رہا ماں، کل آخری غسل میں نو دوے گا۔ حضور بھی گلاں کی دیاں، فرمایا میں دا نام اپنے بھائی دا نام علی رکھنا ہے، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے بھائی دا نام علی رکھنا ہے۔ چچی کہن لگیاں واللہ مینو اللہ دی قسم ہے جدوں ایدی ولادت ہوئی ہے میں کعبے دے اندر تھا، میرے کان اندر بھی غیب چوں آواز آئی سی، یہ ہوئی آواز میرے کان اندر آئی سی غیب دے وچوں کہ اس بچے دا نام علی رکھیں، میں ظاہر نہیں کیتا، ہن تسی اظہار کر رہے ہو علی نام رکھنا ہے تے علی نام رکھے آ جائے گا۔ صدیقہ بیٹی روایت کر دیئے، فرماندیاں نے میں اکثر دیکھنا جناب صدیق اکبر دیاں نگاہاں میرے والد دیاں نگاہاں مولا علی دے چہرے تے جمعیاں رہنیاں تن، میں کہہ دے اندر کی حکمت ہے؟ فرمایا بیٹی علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے، حضور دا فرمان ہے، علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی شیر خدا ولادت کعبے دے اندر، شہادت مسجد دے اندر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ نے کڑیاں عظمتاں نال نوازی ہے، کتنیاں شاناں دے نال نوازی ہے۔ او وقت بھی آیا نبی پاک دے چچا جان دے متعلق مشرائے حضرت حمزہ نے کیا، حضرت ابو طالب دے مالی حالات ٹھیک نہیں، میں جعفر بن ابی طالب نو اپنی کفالت دے اندر لینا، انہاں دا کفیل میں بننا، انہاں دی کفالت میں کرنا۔ حضرت عباس نے کیا جناب ابو طالب دا جڑا پتر طالب ہے انہوں میں اپنی کفالت دے اندر لینا، تے عقیل جڑے جان جناب ابو طالب نے عقیل کسی نو دین تو انکار کر دیتا، پر میں اپنے بیٹے عقیل نو میں کولی رکھنا چاہنا۔ ادھر نبی پاک نے فرمایا علی ابن ابی طالب نو میں اپنی کفالت دے اندر لینا، نبی پاک انہاں دے کفیل بن گئے، سرکار دے ذمہ انہاں دی کفالت ہو گئی۔ علی تیری عظمت تو قربان جاواں، بچپن تو ہی آغوش نبوت حاصل ہے، آج کیا جاندہ ہے کہ فلاں بزرگ پاوردہ آغوش ولایت ہے، غوث پاک ولی، ماں بھی ولی آؤ باپ بھی ولی، اس لئے آندیاں نال انہاں نو جڑی گود ملی ہے او ولایت آلی گود ملی ہے، اس لئے جڑے ولیاں دیاں گوداں دے اندر آئے، یعنی جنہاں دے ماں باپ مقام ولایت دے اعلیٰ درجے تے وائزن، انہاں نو امت کہن دیئے پاوردہ آغوش ولایت، سلطان صاحب دی ماں ولی ہے، اے پاوردہ آغوش ولایت ہے، اس گود دے اندر پڑھیں جڑی ماں متقی ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار خاتون ہے، خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی، انہاں دی والدہ تہجد گزار سی سیدہ زلیخا، اس گود اندر پلے جڑی ماں تہجد گزار بھی ہے ولیہ بھی ہے، یعنی ایک ولیہ دی گود اندر جنہاں نے پروان چڑھے آؤ انہاں ولیاں نو کیا جاندہ ہے پاوردہ آغوش ولایت نے علی تیری عظمت تو قربان جاواں، جنہوں بچپن تو گود رسول میسر ہے، اے پاوردہ آغوش نبوت ہے، کتنی عظمت ہے، زندہ باد، کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے جڑا اللہ رب ذوالجلال نے عطا کیتا ہے، کیڑیاں عظمتاں نال رب ذوالجلال نے نوازی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نو
پھر رسول اللہ دی قبالت اندر آئے روایتاں دسدیاں 6 8 یا 12 سال دی عمر اندر اسلام قبول کیتا حضرت مولا علی شیر خدا اے روایتاں ملدیاں تے ماں فاطمہ بنت اسد او عظیم خاتون ہے مولا علی دی والدہ جنہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو بعد عورتاں دے وچوں دوسرے نمبر تے اسلام قبول کیتا ہے مولا علی دی والدہ ہے وہ مولا علی دی ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو بعد جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے حضرت او فاطمہ بنت اسد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں اسلام دی نعمت تو مالا مال ہوئیوں جنہاں نے اسلام قبول کیتا ہے اللہ نے عظمتاں نوازی ہے رب ذوالجلال نے کتنی شاناں عطا کی دیاں اس عورت نو نبی پاک ماں کہہ کے پکاریا کر دے جی مولا علی دی والدہ نو حضور بھی ماں کہہ کے پکاریا کر دے جی ایڈی عظیم عورت ہے جدو انہاں دے وصال دی خبر نبی پاک تک پہنچی مولا علی نے آ کے عرض کی تھی حضور میری ماں فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئیں انہاں دا وصال ہو گیا ہے نبی پاک نے فرمایا علی او تیری ماں نہیں او میری بھی ماں سی آج میری ماں دا بھی انتقال ہو گیا ہے یہ او خاتون دنیا تو چلے گئی ہے جس نے بچپن اندر بڑا پیار کیتا ہے میرے نال بڑی محبت کیتی ہے سرکار نے اپنا قمیض مبارک کفن لئی پیش کیتا قمیض مبارک مولا علی دی والدہ دے کفن لئی نبی پاک نے پیش کیتا تکفین دے معاملات اندر معاون رہے جدوں قبر مبارک نکالی گئی سرکار قبر تے پہنچ گئے خود نبی پاک مولا علی دی والدہ دی قبر دی لحد اندر لیٹے اکھاں باہر آئیاں دعا منگی اللہ دی بارگاہ دے اندر فرمایا مولا اس خاتون نے تیرے نبی نو پالیا ہے بچپن دے اندر بڑا پیار کیتا ہے میں تیرا نبی تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنا مولا دے تے اپنا رحم فرما دیں اندازہ لگاؤ اے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی والد علی میرے نبی نے دعا منگیاں کتنی عظمت ہے کتنا مقام ہے اللہ رب ذوالجلال نے اس خاندان نو عطا کیتا ہے یہ او خاتون نے جنہیں نبی پاک لے ہجرت بھی کی تھی اللہ اور اس دے رسول لے ہجرت کی تھی وہ بھی مولا علی دی والدہ نو اعزاز حاصل ہے تے مولا علی بھی تن من دن قربان کرن جویں میں بیان کیتا ہے کئی مرتبہ بات سمجھانا مقصود ہے ہجرت آلی رات نبی پاک نے بستر تے لٹایا حضرت مولا علی شیر خدا نو بستر دے اوپر لٹایا فرمایا علی تو میرے بستر دے اوپر لیٹ جا مولا علی نو بستر تے لٹایا فرمایا صبح مانتا واپس کر کے آ جائیں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میکائیل منظر نہیں پہ دیکھ موت دا مقام ہے کئی قبیلیاں دے افراد مسلمانہ رسول اللہ دی جان دا دشمن بن کے آ رہے ہیں حملہ کرنے واسطے جانی دشمن بن کے آ رہے ہیں علی بستر رسول تے لیٹ گیا ہے کتنی محبت ہے جا جبریل اور میکائیل تسی چلے جاؤ علی دی جا کے حفاظت کرو مولا علی بستر تے لیٹن حضرت جبریل بھی آگے میکائیل بھی آگے کشف المحجوب اندر داتا صاحب نے اس بات نو لکھی ہے اور کتاب اندر بھی میری نظر چو گزری ہے مولا علی بستر رسول تے لیٹے ہوئے ہجرت والی رات ہے ایک پاسے میکائیل کھڑے ہو گئے ایک پاسے جبریل آگے کھڑے ہو گئے اللہ نے سردار فرشتیاں نو حفاظت لئی بھیجی ہے کیونکہ علی بھی سردار ہے فرمایا علی عرب دا سردار ہے حضور نے بیان کیتا ہے اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں دو میں سردار فرشتے آگے تے آگے پتہ کی کہنے اے علی تو کڑیاں بختان ہیں لیٹیاں زمین دے اوپر ہوئے اللہ فرشتیاں دے اندر تیریاں عظمتاں بیان کر رہا ہے رب ذوالجلال جنی عظمتاں بیان کرے ان دا نام مولا علی شیر خدا ہے اس لیے اسی بھی کہنے ہیں اسی بھی عظمتاں بیان کر کے فخر کرنے ہیں اس لیے اسی پڑھنے ہیں پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے
سارے پڑھ لو مل کے، مولا علی دا ذکر بھی عبادت ہے، اے اصحاب اندر بھی داخل نے، آل اندر بھی داخل نے، پڑھو دا ذرا مل کے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی، مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، زہرا دا شاغر پیران دا پیرے، زہرا دا شاغر پیران دا پیرے، میں کیا دساواں او کتنا امیرے، تحتو سراتوں عرش اولا تئیں، تحتو سراتوں عرش اولا تئیں، سارے دا سارا رکباں علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، ایک یام بالے ایک خاص بالے، ایک یام بالے ایک خاص بالے، جیڑا خاص لالے او زہرا دا لالے، جیڑا خاص بالے او زہرا دا لالے، نانے دے دین تو گردن کٹائی، نانے دے دین تو گردن کٹائی، کیڑا عظیم کن بائی علی دا، پڑھو نظرہ مل کے، نانے دے دین تو گردن کٹائی، نانے دے دین تو گردن، عقیدت نال پڑھو سارے مل کے، نالے دے دل تو گردن کٹائی، کھیڑا عظیم قربا علی دا، کھیڑا عظیم اللہ نے عظمتاں نال نوازی ہے، رب ذوالجلال نے یہ ناستیاں نشانہ نال نوازی ہے، میں کی عظمت بیان کراؤں، میں کی مرتبہ بیان کراؤں، حضرت مولا علی شیر خدا دا، شجاعت آلہ، انہاں دی سخاوت آلہ، انہاں دی بہادری تے دلیری آلہ، اتنا ولادت اسماء مقدسہ دی اندر ہوئی، اس لئے آپ دا ذکر خیر کیتا جا رہی ہے، برکت لئی حصول برکت واسے اللہ نے عظمتاں نال نوازی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا، ایک دن اصحاب موجود نے، اصحاب ثلاثہ یعنی صدیق و عمر، حضرت عثمان اور مولا علی بھی موجود نے، نبی پاک بھی وہ تشریف فرمانے، کھجوراں پیاں اصحاب کھان لگے، نبی پاک بھی تناول فرما رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر بھی کھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی کھا رہے ہیں، عثمان بھی کھا رہے ہیں، مولا علی بھی کھجوراں تناول کرن لگے، خوش طبی لئی انہاں کیا بھی تھوڑی جی مسکراہٹ آ جائے چہریاں تے۔ حضرت ابو بکر و عمر عثمان کھجور کھان تو بعد جیڑی گٹک ہوندی ہے نا مولا علی دے اگے رکھ دیندے ہیں، ساریاں گٹکاں حضور والیاں بھی، صدیق عمر اور عثمان انہاں خلفاء والیاں، وہ گٹکاں بھی مولا علی دے اگے، گٹکاں مولا علی دے اگے ساری ٹیری لگ گئی چھوٹی جی۔ سرکار منظر جدوں دیکھیا حضور جان گے، سرکار مسکرا کے فرمایا علی اے کھجوراں زیادہ کی نے اج کھا دیاں، ٹیری تا زیادہ تیرے اگے لگی ہے، انج تا لگدا ہے اے زیادہ ٹیری جی میں اگے لگی ہے، زیادہ علی المرتضیٰ نہیں کھا دیاں ہون گیاں۔ مولا علی آتبان کر دے نے حضور میں نے اجازت ہے میں جواب دیاں، فرمایا علی دے دے جواب،
اجازت ہے تینوں؟ حضور میں ٹھیک ہے زیادہ کھا لیاں ہون گیاں لیکن میں گٹکاں اگے ہی رکھیاں باقی تا لگدا گٹکاں سمیت کھا گئے ہیں۔ اے آپس وچ محبتاں پیار ہے، اتنی اللہ نے انہوں محبت عطا کیتی ہے۔ حضور دی بارگاہ یہ منظر ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت بھی اعلیٰ ہے، اتنی سخاوت ہے۔ خاتون جنت ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، جدو بیمار ہوئیاں تو فرمان لگیاں علی میرا دل کردہ ہے انار کھان، بیمار دی حالت بیماری دی حالت بندے دا دل کر پہندہ کوئی چیز کھان تے گھر والے پوری کر دیں طلب بیمار دی۔ مولا علی فوراً گئے بازار ایک انار خریدیا لے کے اس بارگاہ چاہ رہے ہیں حضرت خاتون جنت دے کول۔ اجے گھر دے دروازے کول ہی پہنچے تے پیچھے ایک سوالی بازار آواز بلند کر دے، سوالی کہندا ہے کہ کئیاں دنوں دا بھکھا مینوں کوئی چیز کھان لی دے دیو۔ مولا علی نو ایک انار اس نو دے دیتا ہے، وہ انار انہوں دیتا، فرمایا جا لے جا، سخاوت کر دیتی، خیرات کر دیتی۔ انجے ہی اندر داخل ہوئے، تھوڑی دیر گزری تے دروازے تے دستک ہوئی، مولا علی دروازے تے آئے تے اگے حضرت بلال حبشی نے۔ حضرت بلال کہندے ہیں پیارے علی حضور کول انار آئے نے، سرکار نے تواڈے کول بھیج دیتے ہیں۔ مولا علی یہ انار پکڑے تے گننے شروع کر دیتی، وہ 9 نے۔ فرمایا بلال ایک کتے ہے، یہ تا 9 نے، 10واں کتے ہے؟ حضرت بلال نے جیب چو کڑ کے فرمایا میں تا ذرا ویکھنا چاہندا سی، امتحان لینا چاہندا سی، رکھنا مقصود نہیں سی، تانوں کیویں پتہ لگے ابھی 10 آئے تسی گنیا تے 9 تو کیا ابھی 10واں کتے؟ فرمایا حکم خدا نہیں ہے جڑا ایک نیکی کردا ہے بدلہ 10 ہی دینا، تے میں جدو ایک دیتا سی 10 ہی آنے سن۔ یہ ایسی سخاوت ہے، ان ہستیاں اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا ہے۔ معروف واقعہ نہ نقیب بیان کر دیں محفل کہ غلام کمبر آیا کہنے لگا جی سوالی روٹی مانگ رہی ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا نو دے دے، حضور دسترخوان دے اندر ہے، فرمایا دسترخوان دے دے، حضور اٹھ دے کچاوے دے اوپر ہے، فرمایا اونچی دے دے، حضور اجے حویلی دے اندر اٹھا دی قطار آئیے، فرمایا سارے ہی اونٹ دے دے، کمبر دھاڑ کے گئے، سارے اونٹاں دی مہار انہوں پکڑا دیتی۔ بڑی دیر تو بعد واپس آئے، فرمایا کتے چلا گیا سی؟ حضور میں ڈر گیا سی، کیا تو آڈا سخاوت دا دریا جوش دے اندر آیا ہے، کتے اونٹ دیں دے دیں دے، او تا منگ دا جا رہا سی، یہ نہ کہہ دے بھی بندہ بھی ایک چارن لی دے دے، مینوں ہی نال نہ ٹور دے کتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے کتنی عظمتاں اور شانہ نال انہاں ہستیاں نوازیے، جس لحاظ نال بھی دے کیا جائے انہاں دی سیرت پاک آلائے، اللہ نے انہاں ہستیاں نو شانہ نال نوازیے، مقام اور مرتبہ عطا کیتا ہے۔ میں کی عظمت بیان کرا حضرت مولا علی شیر خدا دی، جنہ دے متعلق میثاق مدینہ دے موقع دے ہوتے نبی پاک نے اصحاب نو ایک دوسرے دا بھائی بنا دیتا۔ مولا علی دی آنکھاں باہر آئیاں، فرمایا علی کی گل ہے؟ حضور سارے نے ایک دوسرے دا بھیرا بنا دیتا ہے، سرکار میرا تعلق کی دے نال جوڑے ہے، میں گلہ رہ گیا ماں۔ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو پریشان کیوں نہ ہے، تو دنیا اندر بھی میرا بھائی ہے تے آخرت اندر بھی میرا بھائی ہے۔ اس لیے اسی کہنے ہیں گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ ذرا مل کے سارے پڑھ لو گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو، برکت لئی مولا علی دا ذکر کرو، گواہ مدینے دی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو، او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی ہے، او بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خیبر تو واپس آ رہے ہیں، مقام صبا دے اوپر آج کئی بندے لٹا رکھ کے پانگ بوٹی چرس پی کے نماز دے نیڑے نہیں جاندے، دعویٰ کر دے مولا علی دے ملانگا، مقام صبا ہے،
خیبر تو واپس آ رہے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سرکار پہلے اثر پڑھ لئی، مولا علی جے پیچھے سے بعد حضور تک پہنچے تو سرکار فرمایا علی گود قریب کر، میں سر رکھ کے آرام کرنا چاہنا، انج نہیں بھی موجود سنتے نماز رہ گئی پیچھے سے جے، اس لیے آپ دی نماز رہ گئی، سرکار نے گود سر رکھیا آرام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گود مولا علی شیر خدا دی ہے، چہرہ رسول اللہ دا ہے، سرکار نے سر پاک رکھیا ہے، آرام کر رہے ہیں، ادھر اثر قضا ہو گئی، ایک نماز قضا ہوئی ہے، اکھاں چو آنسو نکل آئے، چہرہ رسول تے گرے، فرمایا علی کی گالے رو رہے ہیں، حضور میری نماز قضا ہو گئی ہے، فرمایا علی قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کر دینے حضور غلام تو اڈا وقت قضا نہیں پڑھنی، میں تے ادا ہی پڑھنی ہے۔ حضرت اسما فرمانیاں سورج غروب ہو چکی آسی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا علی تیری اور تیرے رسول دی اطاعت دے اندر مصروف سی، مولا علی تیری اور تیرے رسول دی اطاعت مصروف دیئے دے لئی سورج پلٹ دے۔ فرمانیاں سورج دیاں کرنا پہاڑاں دیاں چوٹیاں دوبارہ لگیاں، روشنی دوبارہ آئی، سورج پلٹی ہے۔